بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے پہلے میں نے اب تک جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں ان کو میں نے پہلے لکھا ہے اور پھر ریکارڈ کیا ہے تاکہ میری بات بہت سموتھلی اور اچھے سے آپ تک پہنچ جائے، آپ سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور میرے دل سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے، اور میرا اس ویڈیو میں اگر میں کہوں تو میں بہت ہی درد کے ساتھ اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں۔ اور بیسکلی آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو سمجھا رہی ہوں، بلکہ یہ میرے اپنے سمجھنے کی بات ہے، اور یہ ریمائنڈر جو آج میں اس ویڈیو میں دینے والی ہوں یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ پیرنٹنگ کے اندر میں مانتی ہوں اس بات کو کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آن دی ریکارڈ اس بات کو سیو کر دوں کہ کل کو جب میں اللہ کے پاس چلی جاؤں تو میرے بچے اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ہماری ماں نے ہمیں پالنے کے لیے، پالنے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن ہماری ماں نے ہماری تربیت میں اور ہماری نشو و نما میں اخلاص کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن پھر بھی بحیثیت انسان ہم لوگ کمزور مخلوق ہیں اللہ کی، اور ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پیرنٹنگ کے اندر بھی ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، خاص کر میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش میں جی جان محنت لگائی، اور میں نے اپنے آپ کو بہت تھکایا بھی، اور کئی موقعوں کے اوپر میں ٹوٹی بھی ہوں، بکھری بھی ہوں، اور میں نے چیخی بھی ہوں، چلائی بھی ہوں، اور میں نے گھر کا ماحول بھی خراب کیا ہے، خوب ڈانٹ ڈپٹ سب چیزیں میں نے کی ہیں۔ لیکن ایک جو پازیٹیو اسپیکٹ میں اگر اپنے اندر دیکھوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں اپنی غلطی کو ریئلائز کرتی ہوں، اور اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے بڑوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اپنی غلطیاں دہراؤں نہ، تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کر دیں تو میں ان غلطیوں کو اپنی زندگی میں نہ دہراؤں۔ لیکن پھر بھی بہت کوتاہیاں ہوئیں، بہت غلطیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سے موقعوں کے اوپر ہم تربیت کے نام پر اپنے بچوں کا بہت دل توڑتے ہیں۔ کیونکہ میں ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہوں، میرا دن اور رات بچوں کے ساتھ بات چیت میری ہوتی ہے، میں ان سے جڑی ہوئی ہوں، اور مجھے بچے اپنے پرابلمس شیئر، ان میں ٹین ایجرز بچے بھی شامل ہیں، ایلیمنٹری لیول کے بچے بھی شامل ہیں، اور جب میں ان بچوں کے مسائل سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کے نام پر اپنے بچوں کو اتنے دکھ دیے ہیں، اور ہم نے ان کو اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے بعد اور ان کے اوپر اپنے رولز اور ریگولیشنز لاگو کرنے کے بعد ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو، یا میں نے تمہارے ساتھ غلط کر دیا تھا تو ان سے پلٹ کے آپ معافی مانگ رہے ہو۔ ہمیں لگتا ہے ہم باس ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پورا اختیار ہے کہ ہم ان کو جب دل چاہیں گے ڈانٹیں گے، ان کو جب دل چاہیں گے بے عزت کریں گے، جب دل چاہیں گے ان کو روبوٹ کی طرح چلائیں گے۔ تو یہ ایک صحیح اپروچ نہیں ہے، اور یہ میں اپنے ہی آپ کو ریمائنڈ کرا رہی ہوں، اور میں خود ایک سیکھنے کے عمل سے مرحلے سے گزر رہی ہوں کہ آج میری اسٹوڈنٹس ہیں جن سے میری آج ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو وہ بچیاں 15 16 17 سال کی ہیں اور بہت ہی اچھے دیندار گھرانے کی سلجھی ہوئی بچی ہیں، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بتاتے ہوئے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ ہمیں دن اور رات قرآن پڑھنے کے اوپر ریمائنڈرز دیتے ہیں اور مستقل ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ بات کو کہنے کے لیے، دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ اس۔ تو یہ چیز نہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو چیز ہم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں نا، جیسا سکون، جیسا کمفرٹ اور جیسی مینٹل ہیلتھ، فار ایگزامپل ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے کہ مجھے یہ شخص پورا پیار کرے، مجھے پیمپر کرے، میری مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھے، جو میں سوچ رہی ہوں، جس طرح میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں جو بھی کر رہی ہوں، میرے اوپر ایک توجہ شفقت والی رکھے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی ہم سے جڑے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، یہ بچے، یہ سب ہم سے جو ہے نا شفقت کا مظاہرہ کریں، ہم سے محبت کریں، ہم پہ توجہ رکھیں، ہمارے ساتھ مہربان رہیں۔ جب جو چیز ہم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے وہ چیز کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے تو لوگوں سے محبت طلب کرتے ہیں، اور جب آپ کی باری آتی ہے محبت نچھاور کرنے کی تو وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہم باس بن جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو مایوس کر رہی ہوں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہو گئی ہوگی، آپ نے بھی اپنے بچے کے اوپر کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا سختی کر دی ہوگی، ان کی تربیت کے نام کے اوپر آپ نے ان کو، بلکہ میں اپنی بات کروں کہ میں نے نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور قرآن اور حفظ اور ناظرہ اور ڈیلی روٹین کے اوپر میں نے اپنے بچوں کو بہت باتیں سنائی ہوں گی، میں ان پہ بہت چلائی ہوں گی، میں ان پہ بہت چیخی ہوں گی، میں نے ان کی صبح ہی خراب کر دی ہوگی، جیسے ہی وہ اٹھے ہوں گے میں نے ان کو میں نے انسٹرکشنز دینی شروع کر دی ہوں گی، میں نے ان کو دین کی باتیں بتانا شروع کر دی ہوں گی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بچی یا بچہ اگر صبح سو کر اٹھا ہے تو وہ مجھ سے کیا طلب کرتا ہے، وہ مجھ سے سلام طلب کر سکتا ہے، وہ مجھ سے محبت طلب کر سکتا ہے، وہ مجھ سے شفقت بھرا لہجہ، پیار بھری مسکراہٹ، ایک کیا بولیں کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے تو وہ توقع کرنا چاہیے، وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ آپ اس کو ریسیو کریں صبح، اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کو رخصت کریں۔ جب وہ اسکول سے واپس گھر آئے تو آپ اس کو گلے لگائیں، اس کو پیار کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ محبت، نرمی اور اخلاص اور دعا، جب یہ چیزیں مل جائیں، جب یہ سارے ایلیمنٹس مل جائیں
تو ان کے ساتھ بھی تربیت ہو سکتی ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم ملا کر تربیت کریں اور نرمی کا ایلیمنٹ ہر جگہ جب ہم رکھتے ہیں اور رکھیں تو ہمیں اس میں نا اینڈ میں کامیابی ملے گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ جو تھی اتنے سخت جاہل لوگوں کے ساتھ تھی, مشرکین مکہ ورسٹ قسم کے اینیمیز کے ساتھ ان کی اپروچ تھی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ محبت اور اخلاق کا مظاہرہ کیا. آدھے سے زیادہ دین اخلاق کے ساتھ پھیلا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے تھرو دین کو پھیلایا اور اسی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی. تو سختی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. مجھ جیسے ماں باپ برائے مہربانی میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کی بہت فکر کریں. یقین کریں آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد 6-8 سال بعد یہ وقت گزر جائے گا, یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, یہ اپنے گھروں میں روانہ ہو جائیں گے, یہ اپنی یونیورسٹیز, اپنے کالجز, اپنے ہاسٹلز, اپنی لائف, اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے. لیکن ہم یقین کریں کہ جو وقت آنے والا ہے اس کو ریگریٹ سے بچانا ہمارے لیے ضروری ہے, ہمیں اس کو شرمندگی سے بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ کل کو جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں ہمارا پچھتاوا کھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کا جو چائلڈہڈ ہے وہ ٹرامیٹک کر دیا. ہمیں ان بچوں کو ٹرامے سے نہیں گزارنا, ہمیں ان بچوں کو محبت کے ساتھ, اپنی پیار بھری توجہ کے ساتھ, اپنے نرم لہجے کے ساتھ, قرآن میں آتا ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ کہ نرمی سے بات کرو, مڈل آف دا قرآن میں یہ حکم ہے. کتنا امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمفیسائز کیا ہے, کتنا امپورٹنٹ اس کو بتایا ہے. تو ان بچوں کا خیال رکھیں, یہ ہماری ویل بینگ, ان کی ویل بینگ کا آپ لوگ خیال رکھیں. اور صرف کھلانا پلانا پیسہ دینا یہی سب کچھ کافی نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ دوستانہ طریقے سے بالکل فرینڈلی ہو کے, ان کے ساتھ فرینک ہو کر ان سے اپنا رشتہ بنائیں. چاہے آپ کو جھوٹا ہی کیوں نہ بہیو کرنا پڑے, آپ کو اپنی پرسنالٹی کے اگینسٹ ہی کیوں نہ چلنا پڑے, پلیز ان کی مدد کریں اور ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے اور یہ کیا سوچتے ہیں. جب وہ رات میں اپنے بستر پر جائیں تو ان کے ساتھ لیٹیے, ان کے ساتھ باتیں کریے, ان کا دن بھر کا روٹین پوچھیے. آپ لوگ یقین کریں کہ کتنے بچے اس وقت ایسے ہیں جو اسکولس کے اندر بلی ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے اور بلی ہوتے رہتے ہیں. جب وہ جوان ہوتے ہیں پھر وہ اپنی ان سارے معاملات کی کاؤنسلنگ تھراپسٹ سے لے رہے ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہی ان کے تھراپسٹ بنیں, آپ ہی ان کے کاؤنسلر بنیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب مدد مانگیں. کیونکہ میں جانتی ہوں کہ پیرنٹنگ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ ایک چیلنج ہے, یہ ایک مجاہدہ ہے. جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سب کے لیے ہیلپ فل ہوگی. میرے لیے تو یہ ریمائنڈر ہے ہی, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. تھینک یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.